رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند گنے چنے دنوں کے بعد انشاءاللہ اپنی برکتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ پھر ہماری زندگی کے اندر آنے والا ہے. اللہ نے بڑے پیار بھرے محبت بھرے لہجے میں اور انداز میں اپنے بندوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے وہ بندو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، میری وحدانیت کا دم بھرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ کو اپنا خالق مالک پروردگار پالنہار تسلیم کرتے ہو. رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد اب میرا تمہارے اوپر ایک حکم لاگو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے تم روزے رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ زندگی کے اندر ہمیں یہ آپ کی مبارک دعا ملتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہوتا تھا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں 1-2 مہینے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور رجب کے بعد والے اور رمضان سے پہلے والے مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا اور ہماری زندگی کے اندر پھر رمضان کا مہینہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا کتنا مضبوط اللہ کے اوپر ایمان ہے اور ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اگر واقعی اللہ کے اوپر ہمارا قوی اور مضبوط ایمان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے تو ہمیں بھی تو یہ دعا مانگنی چاہیے تھی. ہم میں سے کون وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر یہ دعا مانگی ہوگی کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا. ہمیں خود اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. شاید ایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ جنہوں نے ان دنوں کے اندر یہ دعا مانگی ہوگی. ابھی چند دن باقی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان پر اور آپ کی اس دعا پر عمل کرنے کے لیے دعا کو یاد کر لیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اگر عربی کی دعا یاد نہ ہو پائے تو ہم اردو میں ہی دعائیں مانگ لیں کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا.
یہ رمضان کے مہینے تک پہنچانے کی اور اس کو پانے کی دعا اس لیے مانگی گئی ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے کے اندر ایک نفل کا ثواب بار بار آپ سنتے ہیں فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک رات ہمیں اس میں ایسی مبارک بابرکت فضیلت والی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں وہ 1-2 راتیں بھی مل گئیں تو اس کا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن فرائض پر عمل کرتا رہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ چونکہ مہینہ گرمی کا چل رہا ہے اور رمضان کا مہینہ مئی کے مہینے میں آئے گا، جو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ گرمی کا، شدت کا، تپش کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے ناواقفی کی بنا پر نامناسب جملے اور نامناسب الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی اتنی گرمی میں روزہ کیسے رکھا جائے گا، کیسے پیاس اور بھوک کو برداشت کیا جائے گا، کیسے باہر نکلا جائے گا، کام کاج کیا جائے گا، اور کتنے تو کفریہ جملے استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کبھی بھی ایسا جملہ ہماری زبان پر نہ آئے۔ کفریہ جملہ کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ روزے وہ رکھتے ہیں جو دہریے ہیں، اللہ کے فرائض کا انکار کرنے والے، جن کے زندگی کے اندر آزادی ہے اور شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے وہ رکھتے ہیں کہ جن کے گھر کھانے پینے کو نہیں ہوتا۔ الامان والحفیظ، اللہ کی فرضیت کا انکار ہے، بہت بڑا جملہ ہے اور اللہ کی شان میں اعلیٰ درجے کی گستاخی ہے۔ کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے اور جہالت اور ناواقفی کی بنا پر ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے۔ تو اگر یہ تصور ہے کہ یہ گرمی کیسے برداشت ہوگی، تو حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تو بے پناہ رحیم و کریم، اللہ بے پناہ شفیق اور مہربان، ماں سے 100 درجے زیادہ اللہ کی محبت، اور اللہ نے اپنے بندوں پر اتنی عنایتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ ان کو شمار میں لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ماں سے 100 درجے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہو، کیا وہ اللہ اگر رمضان کو مئی کے مہینے میں لے کر آیا ہے تو کیا تمہارے ساتھ اس اللہ نے سختی کا ارادہ فرمایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تو آسانی کا، نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بے پناہ مہربان شفیق ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ سختی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، نہ کرتا ہے۔ اللہ نے اگر روزے فرض کیے ہیں اور چاہے مئی جون کے مہینے میں وہ روزے آئے، تب بھی اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہے، کرم ہے، احسان ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا ارادہ تو کر لیں، اور جہاں تک بھی آواز پہنچے اور پہنچائی جا سکتی ہے، اگر ان کے کانوں میں آواز پہنچے تو وہ یہ عزم مصمم کر لیں کہ اللہ تو بے پناہ مہربان ہے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا ہم روزے رکھیں گے تو اللہ اس گرمی کو نرمی سے بدل دے گا، اس سختی کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا، اللہ صلاحیت، استعداد پیدا کر دے گا، بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کی قوت ہمارے اندر پیدا فرما دے گا۔ کتنے رمضان مہینے میں گزشتہ سالوں میں آئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے کتنا گرمی کا تھا، سختی کا تھا، لیکن جیسے ہی پہلا روزہ آیا تو بادل بھی آئے، اللہ کی رحمتیں بھی برسی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلی، چونکہ 11 مہینے اس نے کھاتے پیتے، ناک تک کھاتے پیتے گزارے ہیں۔ اب صبح صادق سے سورج کے ڈوبنے تک جب روزہ رکھنے کا حکم ملا تو ظاہر ہے ذرا یہ ہمارا نفس چونکہ کھانے پینے کا عادی ہو گیا تھا، اس لیے تھوڑا سا طبیعت پر بار اور بوجھ پڑا،
لیکن ایک دن روزہ گزرنے کے بعد پھر ہماری طبیعت پر وہی روزہ رکھنا آسان ہو گیا، اور ایسا گزر گیا جب عید الفطر کا چاند نظر آیا تو خود ہی یہ اللہ کے بندے کہنے لگے بھائی اتنی گرمی میں بھی رمضان کا مہینہ ایسا گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ بندوں کے گمان کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں، نیک گمان کریں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا ہے، نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، کتنی بھی گرمی ہو تب بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف بناتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، اس لیے ہر حالت کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمارے اندر ملکوتی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتوں کی بیویاں نہیں ہوتی، فرشتے ہر وقت اللہ کے حکم کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، گناہ کے پاس سے ان کا گزر نہیں ہوتا۔ جب فرشتوں کی یہ صفات ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرام تو حرام ہے ہی، لیکن جو مباح اور حلال چیزیں تھیں اللہ نے ان کے اوپر بھی کھانے پر پابندی عائد کر دی کہ اب تم پاک کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے پسینے کی خون کی گاڑی کمائی کو اب استعمال نہیں کرو گے، اب کھانا چھوڑ دو، جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی اب دن میں استعمال نہیں کرو گے، پینا استعمال نہیں کرو گے، تم نے نکاح کیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اب تم بیوی سے تعلقات قائم نہیں کرو گے۔ اب دیکھو فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار ہو رہی ہے اور فرشتوں والی صفات پیدا ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملکوتی قوت، استعداد اور صلاحیت پیدا فرما رہا ہے۔ تو اب جب یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھیں گے تو قرآن میں اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر کے تمہیں ظلمتوں سے روشنی کی طرف لایا، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آیا، تمہیں تحت الثری سے اوج کمال تک پہنچایا۔ اللہ نے حیوانیت، بہیمیت سے تمہیں فرشتوں والی صفت پر لے کر آیا ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے اندر امید ہے تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور روزہ جو رکھتے ہیں خود دیکھ لیجئے، عام دنوں میں تہجد میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل توفیق سے تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی پڑھتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا انتظار رہتا ہے۔ تراویح کی نماز میں لمبے وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے 11 مہینے کبھی قرآن کو کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس میں جب بھی وقت ملتا ہے یا تو زبان پر اللہ کی تعریف ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ٹی ویاں بند ہو جاتی ہیں، دوسرے مناظر دیکھنے پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، گھر بھی ہمارا مسجد اور عبادت خانہ بن جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، کیسے زندگی کے اندر تقوی آ رہا ہے، گناہوں سے بچنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ پیروں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روزہ ظاہری شکل ہے اور ایک روزے کی حقیقت ہے، ایک روح ہے۔ روزے کی ظاہری شکل تو یہ ہے ہم کھانے پینے سے اور جنسی لذت کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں، لیکن روزے کی حقیقت یہ ہے اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ پیروں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو روزے دار بنا لیں۔ کس طرح کہ ہم نے اللہ کے حکم کی اطاعت فرما برداری کی، کھانے پینے سے رک گئے، ہم نے اللہ کے حکم کی اطاعت فرما برداری کی، ہم جنسی لذت کے حاصل کرنے سے رک گئے۔ اب ہمارے آنکھوں سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے کانوں سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پیروں سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے، گناہوں کی طرف ہمارے قدم نہ اٹھنے پائیں، ہمارے دل کے اندر کوئی گناہ کا وسوسہ نہ گزرے،
ہمارے دماغ کے اندر غلط خیالات اور وساوس پنپنے نہ پائیں، صرف اللہ کی اطاعت، صرف اللہ کی عبادت، لعلکم تتقون، یہ ہے زندگی کے اندر تقوی آنا۔ اور جب یہ آ جائے گا تو واقعی روزے کی ظاہری شکل کے ساتھ اس کی حقیقت کو بھی پا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اس روزے پر عنایت فرمایا ہے، کسی عبادت پر وہ ثواب اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسری قرأت میں وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا، میں ہی اپنی شایان شان اس کا ثواب عالم حشر میں، عالم آخرت میں عنایت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بدلہ بن جائے اور جس پر اللہ کی خاص رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے تو اس کا تو دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عزت، سرخروئی، سرفرازی، ابدی لا فانی لا زوال نعمتیں ہمیشہ اس کے لیے رہیں گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی عبادت آسان کرنے کے لیے فرمایا تم تنہا نہیں ہو، تم سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں، نبی آئے ہیں، نبی کے ماننے والوں نے یہ روزے رکھے ہیں۔ جس طرح نمازیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور نبی کی امتوں پر فرض رہی، اگرچہ ان کے اوقات یا نمازوں کی تعداد الگ الگ رہی ہے، اسی طرح تمام امتوں کے اوپر روزے فرض رہے۔ تم بھی اللہ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہیں بھی روزے رکھنے پڑیں گے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں نے روزے رکھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے روزے رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے۔ ان کے اندر پھر وحی الہی کے برداشت کرنے کی قوت صلاحیت جب پیدا ہوئی تو اللہ نے توریت عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے جبل نور کی چوٹی پر غار حرا کے اندر 1 مہینے کے، اور پھر ناموس اکبر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر نازل ہوئے اور وحی کا نزول فرمایا ہے۔ تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی خاص برکتیں حاصل کرنے کی، برداشت کرنے کی انسان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، بہیمیت توڑ دی جاتی ہے۔ گناہوں کا مادہ، فاسد مادہ ان روزوں کے ذریعے انسان کی طبیعت سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے دل کو سیکل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کے اندر پھر طاعت اور عبادات کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پنپتے ہیں، گناہوں سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم روزے کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ روزے کی حقیقت کو بھی پالیں، اور ہم جو چند دن رہ گئے ہیں نمازوں میں بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم الی رمضان ویدعونہ 6 اشہر ان یتقبل منہم، 6 مہینے تک اللہ کے بندے یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ رمضان کی برکتیں عطا فرما دے، رمضان کی خیر عطا فرما، رمضان کے دن عطا فرما، رمضان کی راتیں عطا فرما۔ اور جب رمضان المبارک کی برکتیں مل جاتی تھی اور پورے مہینے کے وہ روزے رکھتے تھے تو پھر گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے رہتے تھے، اے اللہ ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ گویا کہ پورا سال رمضان المبارک کے استقبال میں یا ان کے اندر کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی دعا میں ہی گزر جاتا تھا۔ ہم اتنے نالائق، اتنے اللہ کے نافرمان بندے، نہ رمضان کا کوئی استقبال، نہ اس کے پا لینے کی دعائیں، نہ گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، بلکہ چیخ کا چھان نظر آیا تو بس شتر بے مہار
اور شریعت سے آزادی، پھر گناہوں کا سیلاب، اور ہر طرح کی عبادت سے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے فارغ کر لیا، اب مسجدیں بھی خالی ہیں، قرآن بھی بند ہے، اب 6 دن کے بھی شوال کے روزے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان رحمن رحمن